امن ہمارا پہلا انتخاب ہے۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی خیبر پختونخوا کے طلبہ وفد سے خصوصی نشست۔ سبز ہلالی پرچموں، ملی نغموں اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعروں سے ماحول گرما دیا۔ ہر طرف پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، بھارت نے سوچا حملہ کریں گے اور پاکستان جواب نہیں دے گا۔ سب نے دیکھا کس طرح اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے حکم سے یہ آہنی دیوار کھڑی ہوئی۔ آہنی دیوار نے وہ تمام غلط حکمت عملی جو بھارت نے کی اس کو غلط ثابت کیا۔ یہ قوم اور فوج ہمیشہ سے متحد تھی اور رہے گی۔ فیلڈ مارشل نے فیصلہ کیا، بھارت کے 26 مقامات پر ان کو جواب دوں گا۔ افغانستان ہمارا برابر پڑوسی اسلامی ملک ہے، مسئلہ ان کی اشرافیہ ہے۔ بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ افغان بھائی دہشت گردوں کو اپنے ملک میں جگہ نہ دیں اور بھارت کے اعلی کار بھی نہ بنے۔ آپ اس بھارت سے مدد مانگتے ہو جو کشمیر کے بچیوں کی عزت پامال کرتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کی خیبر پختونخوا کے 2500 سے زائد طلباء وفد کے ساتھ خصوصی نشست میں گفتگو۔ کہا، پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ تقریب میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کشمیر بنے گا پاکستان کا فلک شگاف نعرہ بھی لگایا۔ خضدار اسکول بس حملے کی مزید 2 زخمی طالبات دم توڑ گئیں۔ 8 معصوم جانیں فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبہ شیما ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ حملے میں شہید ہونے والوں میں 7 طالبات اور 1 طالب علم شامل۔ فتنہ الہندوستان اور ان کے بھارتی آقاؤں سے بچوں کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید طلبہ کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اقتصادی توانائی، سرمایہ کاری اور علاقائی امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اسحاق ڈار نے آذربائیجان سے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کا اظہار کیا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں فریقین کا اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلوں اور سفارتی روابط کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق۔ پاکستان کے خلاف جارحیت، بھارتی ماہرین شکست تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی حکومت پر شدید تنقید کا سلسلہ جاری۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین سوہانے نے ایک بار پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دیا۔ ٹی وی پروگرام میں اینکر کے سوال پر کہا، ہم پاکستان کے خلاف حملہ کر کے کچھ بھی حاصل نہ کر پائے۔ بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ بالاکوٹ میں فضائیہ کا استعمال غلط تھا۔ 7 مئی کی صبح پاکستان کی ایئر مارشل اورنگزیب نے شواہد سے بتایا 5 بھارتی طیارے مار گرائے ہیں۔ ہمارے ایئر مارشل سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا، جنگ میں نقصان تو ہوتے ہی ہیں، اگر آپ وضاحت پوری نہیں دیں گے تو پھر جو پاکستان دعویٰ کرتا ہے اسے دنیا مانتی ہے۔ بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا۔ بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازشیں پھر بے نقاب۔ بھارت کی پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں شامل کرانے کی کوشش۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے FATF کو ڈوزیر پیش کر دیا۔ بھارتی ڈوزیر بے بنیاد الزامات پر مشتمل ہے۔ مقصد پاکستان پر عالمی مالیاتی دباؤ ڈال کر ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور شہید کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر سندھ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ بھارت کا مقابلہ صرف فوج سے نہیں، 25 کروڑ عوام سے ہے۔ پوری قوم شہیدوں کی مقروض ہے۔ ہماری مسلح افواج نے 10 مئی کو دندان شکن جواب دے کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں شاندار کامیابی ملی۔ ہمارا فرض ہے کہ معاشی میدان کے اندر آپریشن بنیان المرصوص کو کامیاب بنائے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ملک کو معاشی میدان میں کامیاب کرنے کے لیے امن،
سیاسی استحکام، پالیسیز کے تسلسل اور اصلاحات کے عمل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے مستقبل پائیدار ترقی کرنی ہے تو اس کا راستہ برآمدات کے فروغ میں ہے۔ مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان نے سکھ یاتریوں کے لیے ہمیشہ بہترین انتظامات کیے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں سکھوں سمیت تمام مذاہب کو پاکستان میں مکمل آزادی ہے۔ کرتارپور راہداری بند کر کے مودی سرکار نے سکھوں کی مذہبی آزادی پر پابندی لگائی۔ دنیا بھر کے سکھ یاتری پاکستان میں اپنی عبادت کے لیے ہمہ وقت آ سکتے ہیں۔ پاک فوج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں کامیاب مارکہ لڑ کر تاریخ رقم کی۔ بھارت کو عالمی سطح پر سیز فائر کے لیے منت سماجت کرنا پڑی۔ گورنر پنجاب کے وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کے وفد سے ملاقات، کہا کہ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ بھارت کو سنتاس معاہدے کا احترام کرنا ہوگا، آبی جارحیت کی صورت میں اسے منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان ہمیشہ بھارت میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، لیکن بھارت نے کبھی پاکستان میں دہشت گردی کی مذمت نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا آرٹس کونسل میں تقریر سے خطاب، کہا افواج پاکستان کی شان ہیں، ہم اپنی فوج کی بدولت امن اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت نے پاکستان میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا جہاں سے حملہ کیا گیا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے رافیل گرا کر اس کا گھمنڈ توڑ دیا۔ مارکہ حق میں پاک فوج کی عظیم فتح پر آئی ایس پی آر نے نیا نغمہ ریلیز کر دیا۔ آئی ایس پی آر کی دھڑکن پہ ایک ہی نام کے عنوان سے نغمے میں آپریشن بنیاد المرصوص کی تاریخی کامیابی کو زبردست خراج تحسین اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نغمے میں وطن سے محبت اور مسلح افواج کے اعتماد کی بھرپور ترجمانی کی گئی۔ دشمن یہ یاد رکھے گا کہ ہر لمحہ تیار ہیں، ہم صرف نعرہ نہیں عزم ہے۔ نغمے کا مرکزی پیغام حب الوطنی اور اتحاد ہے۔ نغمہ قومی یکجہتی اور دفاعی عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا تاج کس کے سر سجے گا؟ فیصلہ کن مارکہ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل۔ کوئٹہ کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ۔ حسن نواز کی نصف سینچری، رائلی روسو 22، فن ایلن 12، سعود شکیل 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اننگز کے وقفے میں خصوصی رنگ تقریب کا بھی انعقاد ہوگا۔ آپریشن بنیاد المرصوص کی شاندار کامیابی پر پاک بحریہ کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ایونٹ کی فاتح سائٹ کو $5 لاکھ بطور انعام دیے جائیں گے۔ پی ایس ایل سیزن 10 کی ٹرافی کے ساتھ فائنلسٹ ٹیموں کے کپتانوں کا فوٹو شوٹ۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سعود شکیل اور لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ افریدی ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم۔ سعود شکیل کہتے ہیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی کپتانی باعث فخر ہے، کوشش ہے کہ ٹرافی اپنے نام کریں۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ افریدی بھی پراعتماد، کہا کہ ہمارا مقصد تیسری مرتبہ ٹرافی جیتنا ہے۔ ٹیم نے پریشر میں شاندار کارکردگی دکھائی، کھلاڑیوں نے ہر مرحلے پر اچھا رسپانس دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاکستان سپر لیگ کا فائنل کھیلنے والی ٹیموں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ مشکل حالات میں بھی فائنل کھیلنے پر شاباشی دی، کہا فاتح لاہور قلندر ہو یا کوئٹہ گلیڈیٹرز، فاتح پاکستان ہوگا۔ پی ایس ایل کھیلنے والے کرکٹرز نے عزم و حوصلے کی مثال قائم کی۔ کرکٹ پاکستانیوں کا جنون ہے، کرکٹ گراؤنڈز کی رونقیں بحال ہونا خوش آئند ہے۔ پاک بحریہ کی جاری کردہ خصوصی ویڈیو، سربراہ کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، آئندہ بھی پاک بحریہ دشمن کے خلاف سیسا پلائے دیوار ثابت ہوگی۔ آپریشن بنیاد المرصوص میں پاک بحریہ نے دشمن کے عزائم ناکام بنا دیے۔ سمندری دفاع میں پاک بحریہ کی برتری اور پیشہ ورانہ مہارت کا بھرپور مظاہرہ۔ نیوی کی مکمل تیاری اور حکمت عملی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ پاک بحریہ مادر وطن کی دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ شہر قائد میں گرمی کا راج، آئندہ چند روز موسم شدید گرم رہنے کا امکان۔ بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان کی وجہ سے آج سے شدید گرمی کی پیش گوئی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں بند رہیں گی۔ کراچی میں درجہ حرارت آج 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس۔ ماہرین موسمیات کا شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے اور زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنے کا مشورہ۔ ملک کے مختلف حصوں میں آندھی اور طوفانی بارش سے اموات کی تعداد 15 ہو گئی۔ مختلف حادثات میں 101 افراد زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ جہلم میں 2 افراد جاں بحق، 32 زخمی ہوئے۔ لاہور میں آسمانی بجلی اور چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ راولپنڈی، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرانوالہ، میاں والی میں بھی اموات رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور ژالہ باری نے فصلوں اور بجلی لائنوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بارشوں میں مختلف حادثات میں قیمتی جانوں کے زیاں پر غم کا اظہار۔ مریم نواز نے زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ڈی ایم اے کو نقصان کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، پنجاب حکومت غم کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے۔ شدید موسمی حالات میں عوام کی جان و مال کا تحفظ کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات بروئے کار لا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا طوفانی بارشوں میں جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کی۔ بلاول بھٹو نے کہا، بارش کی وجہ سے شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے جامع منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ بارش زدہ علاقوں میں بجلی کی فوری بحالی اور نشیبی علاقوں سے بلا تاخیر پانی کے اخراج کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی زیر اثر غیر متوقع موسموں کا شکار ہے۔ جیالوں کو امدادی سرگرمیوں میں کردار ادا کرنے کی بھی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت عدالتی نظام میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر سمپوزیم کا انعقاد ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کے جج اور افسران شرکت کریں گے۔ گلگت بلتستان کی سپریم ایپلیٹ کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کے جج اور افسران کے علاوہ تمام ہائی کورٹس راولپنڈی، اسلام آباد کے عدالتی افسران شرکت کریں گے۔ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ۔ غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ محسن نقوی نے متعلقہ ایس او پیز اور اے سیز کو فعال انداز میں فرائض سر انجام دینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، متعلقہ افسران اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ سیٹلائٹ میپنگ کر کے ہر قسم کے غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے۔ وفاقی دارالحکومت میں پولیس اور انتظامیہ کے امیج کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے برسوں سے رائج برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کر دی۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ رولز 2025 نافذ۔ پنجاب بھر میں برتھ اور ڈیتھ کی رجسٹریشن بلا معاوضہ کروائی جا سکے گی۔ مریم نواز کی ہدایت پر برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کمپیوٹرائز جلد مفت جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، شناخت ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری بینک اکاؤنٹ سے 40 ارب روپے سے زائد کے مالی بدعنوانی کا انکشاف۔ کرپشن الزامات پر وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور حرکت میں آ گئے۔ اپوزیشن لیڈر کے پی اسمبلی کو 1 ارب روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھیج دیا۔ عباد اللہ نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کوہستان کرپشن سکینڈل کے مرکزی کردار ہیں۔ حکومت اب بجلی نہیں خریدے گی۔ وزیراعظم جلد نیشنل ٹیرف پالیسی کا اعلان کریں گے۔ پاکستان کو ایکسپورٹ پر مبنی ملک بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری کا تقریب سے خطاب۔ کہا، برآمدی شعبے کے لیے خطے کی سستی ترین بجلی کی فراہمی کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ بجلی کی قیمت میں کمی پر کسی خوش فہمی کا شکار نہیں۔ پاور سیکٹر میں پائیدار اصلاحات پر کام جاری ہے۔ محکمہ جنگلات میں اجرتوں کی ادائیگی کے لیے جدید برانچ لیس بینکاری نظام نافذ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 100 سالہ پرانا نظام ختم کر دیا۔ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کو اب اجرت براہ راست موبائل بینکنگ اکاؤنٹس میں ملے گی۔ تصدیق SMS اور بائیو میٹرک کے ذریعے ہوگی۔
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि शफाफियत वजीर आला पंजाब का मिशन है। नकदी निज़ाम में मौजूद बदउनवानी, ताखीर और कटौती जैसे मसाइल अब माजी का किस्सा बन चुके। रवां साल की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की तर्जुमान बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान नेशनल EOC के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम 26 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनक्किद की जा रही है। सरहदी इलाकों और खाना बदोश आबादियों पर खुसूसी तवज्जो है। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और पोलियो के खात्मे के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने अराकीन ने सूबाई असम्बली को और बल्दियाती नुमाइंदों को खत लिख दिया। कहा कि चाहता हूँ तमाम मुंतखब नुमाइंदे बशमूल हस्बे इख्तलाफ इंसदाद पोलियो मुहिम को ओनरशिप दें। पोलियो का खात्मा हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। खत लिखने का मकसद पोलियो जैसे मोहलिक बीमारी के खिलाफ मजीद मौसर इकदामात उठाने हैं। सूबा सिंध और पूरे पाकिस्तान को पोलियो से पाक देखना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तज़ीन व आराइश के बाद डेंसो हॉल का इफ्तिताह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपने वादे को पूरा किया। डेंसो हॉल को कराची वालों के लिए खोल दिया है। कराची के लिए पहली अवामी लाइब्रेरी भी बनाई गई है। डेंसो हॉल की इमारत 139 साल पुरानी है। 1980 में डेंसो हॉल की इमारत बेहतर करने के बजाय सरकारी दफ्तर बना दिया गया था। 2007 में सिटी काउंसिल ने डेंसो हॉल को प्राइवेट कंपनी को दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आवाम को प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करने की हिदायत कर दी। कहा कि आवाम प्लास्टिक की जगह कपड़े और कागज़ के माहौल दोस्त अशिया इस्तेमाल करें। आदमी प्लास्टिक से पाक दिन से मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला सिंध ने कहा, प्लास्टिक से पाक माहौल ही बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। हुकूमत सिंध ने प्लास्टिक आलूदगी के खात्मे के लिए अगस्त 2024 से तमाम हुकूमती दफातर में प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। अप्रैल 2025 में प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन की KUJ दस्तूर की 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। कहा, सहाफ़ियों ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दिया। हुकूमत सिंध ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए अमली इक़दामात किए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट कायम किया। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को आइनी और अमली हैसियत दी। अंदरून सिंध के जिला उमरकोट के गांव वलहार में अफसोसनाक वाकया। तालाब में नहाते 3 बच्चे डूब गए। तालाब में नहाते हुए बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हुए डूबने से जान की बाजी हार गए। मरने वाले बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मासूमों की लाशें निकालने के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फैसलाबाद की कार्रवाई। कमसिन बच्चों को वरगला कर उनके साथ गैर अखलाकी हरकतें करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम बच्चों के साथ गैर अखलाकी हरकतें करके वीडियो बनाता था। मुलजिम से कमसिन बच्चों की दर्जनों वीडियोस बरामद। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बार फिर जबरदस्त हलचल। बिटकॉइन की कीमत $1,11,529 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन की कदर में सिर्फ एक दिन में 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने इजाफे की वजूहात में अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन में बेहतरी और बड़े इदारों की जानिब से मुसलसल सरमायाकारी को करार दिया है। एक्स 2 घंटे तक क्यों बंद रहा? एलोन मस्क ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक्स हफ्ते के रोज कम से कम 2 घंटों के लिए तकनीकी खराबी की वजह से बंद रहा। एक्स पोस्ट में एलोन मस्क ने इस बात का एतराफ़ किया कि प्लेटफॉर्म की फील आवर रिडंडेंसी निज़ाम की नाकामी के बाद बेहतरी की ज़रूरत है, जिसका मकसद इसे ऐसे खलल को रोकना है। हमारी सारी तवज्जो उन मसाइल के हल के लिए हम वक्फ होंगे।
भारत को तिजारती मैदान में एक और झटका लग गया। बांग्लादेश ने भारत से 2 करोड़ 10 लाख डॉलर्स का दिफाई माहिदा मंसूख कर दिया। माहिदा भारतीय सरकारी दिफाई कंपनी को जदीद समुद्री टग बोट बनाने के लिए जुलाई 2024 में दिया गया था। भारतीय अखबार के मुताबिक बांग्लादेश का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से ट्रेड ट्रांसशिपमेंट की सहूलत वापस ली। सहूलत के तहत बांग्लादेश अपने सामान को तीसरे ममालिक भेज सकता था। कोलंबिया में यूनिवर्सिटी की बस पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के नतीजे में 9 अफराद हलाक, 7 जख्मी हो गए। खबरों से एजेंसी के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली यूनिवर्सिटी की बस फील्ड ट्रिप पर थी। बस में तलबा और प्रोफेसर समेत 26 मुसाफिर सवार थे। बस हादसे में जख्मी होने वाले 7 तलबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में इजराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी हो गए। इजरायली फोर्सेस की खान यूनिस की रिहायशी खातून डॉक्टर आला अल-निजार के घर पर बमबारी। खातून डॉक्टर के 10 में से 9 बच्चे शहीद हो गए। शौहर और बच जाने वाले वाहिद बच्चा जख्मी हो गए। शहीद होने वाले बच्चों की उम्र 7 माह से 12 साल के दरमियान है। गजा में इंसानी बहरान बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया। ग़िज़ाई किल्लत से 4,70,000 अफराद की जान को खतरा है। लंदन में एक घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बाख हो गए। बरतानी मीडिया के मुताबिक आग लगने का वाक़या लंदन के शुमाल मगरबी इलाके में पेश आया। आग से खातून का 3 मंजिला मकान मुकम्मल तबाह हो गया। पुलिस ने 4 अफराद के कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खानदान 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। पाकिस्तान के मायानाज जावलिन थ्रो एथलीट और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने साल 2024 का एशिया का बेहतरीन एथलीट करार दे दिया। कोरिया में एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के इजलास के बाद अवार्ड से नवाजा गया। इजलास के दौरान अरशद नदीम को उनकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में खुसूसी अवार्ड दिया गया। अरशद नदीम ने गुज़िश्ता बरस जावलिन थ्रो में न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया था बल्कि ओलंपिक्स तारीख की सबसे बड़ी थ्रो करके आलमी सतह पर नुमाया मुकाम दिलाया था। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट में मुतादिद तब्दीलियां कर दी गई। पीसीबी के मुताबिक माइक हैसन हेड कोच, हनीफ मलिक बैटिंग कोच और एशले नौफके के बॉलिंग कोच होंगे। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच, क्लिफ डेकन फिजियोथेरेपिस्ट, इमरान उल्लाह स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए। डॉक्टर अली मुस्तफ़ा एनालिस्ट, अर्तज़ा कुमैल सिक्योरिटी मैनेजर, नईम अहमद मीडिया मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन 3 T20 मैचों की सीरीज में आमने सामने आएंगे।